بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف اور توصیف کبریائی اور بڑائی کے بعد بے شمار درود و سلام ہو مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کی ذات مقدسہ مطہرہ جنہیں اللہ رب العالمین نے امام کائنات بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، اسی کے مطابق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے اور سننے اور سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے سوچا ہے کہ چند باتیں صبر کے تعلق سے رکھ دی جائیں، کیونکہ جب تک انسان کی زندگی میں صبر نہیں آ جاتا تب تک وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی تو وہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، اور نہ ہی وہ توحید پر قائم رہ سکتا ہے، کیونکہ جب اس کے اندر صبر ہوگا، صبر کا مادہ پایا جائے گا، تبھی انسان کے اندر چین اور سکون اس کے اندر آئے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صبر اور نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہاں تکلیفیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہاں کسی کو روزی کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے۔ اگر کم ملے تب بھی اسے صبر کرنا چاہیے، اگر زیادہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حال میں ایک مومن کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ مومن ناشکرا نہیں ہو سکتا، وہ ہر حال میں
چاہے اس پر پریشانی آئے، چاہے تکلیف آئے، چاہے دقت آئے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن ایسے وقت میں وہ صبر سے کام لیتا ہے. وہ جزا و فضا نہیں کرنے لگتا، وہ چیخنے اور چلانے نہیں لگتا، بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور رب کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اور گناہوں کو یاد کر کے رب کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی خطا تو نہیں ہو گئی. اور جس انسان کے اندر یہ مادہ پیدا ہو جائے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اپنے گناہ کا احساس ہو جائے، تو اللہ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اور جس کے انسان کے اندر یہ کیفیت نہ ہو تو وہ معمولی چیزوں پر بھی صبر نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ جب صبر نہیں ہوتا تو وہ خودکشی کر لیتے. ان اللہ مع الصابرین، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو. ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہو اور کوئی ایسی خبر سن لے کہ ہمارے گھر میں فلاں صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، تو وہ نماز کی طرف نہیں آئے گا الا ماشاءاللہ. وہ سب سے پہلے گھر کی طرف بھاگے گا کہ دیکھے کہ گھر پر پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، کیا ہوا، آخر وہاں بھاگے گا اور دوڑتے ہوئے گھر پہنچے گا کہ ان کو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، ان کا فوراً علاج ہونا چاہیے، نہیں تو ڈاکٹر کہیں یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر 2 منٹ پہلے آ گئے ہوتے تو اس کا علاج ہو سکتا تھا، ممکن تھا. وہ نماز چھوڑ کے بھاگ لے گا، کھڑا ہو جائے گا اور فوراً گھر پہنچے گا کہ آج میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، میرے فلاں کی طبیعت خراب ہے اور میں لے کر کے جا رہا ہوں. اب وہ نماز نہیں پڑھے گا. نماز جو سب سے اہم چیز ہے ایسے وقت میں، اس سے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا چاہیے تھا سب سے پہلے، اور اللہ کے سامنے آ کر کے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی کہ اللہ میرا بیٹا بیمار ہے، یا میری بیوی بیمار ہے، یا میرے گھر میں فلاں شخص بیمار ہے، اے اللہ میں تیرے دربار میں کھڑا ہوں، تجھ سے دعا کر رہا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں، اپنی پیشانی کو تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، اور تیرے سامنے اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں اور کمیاں پروردگار عالم جو ہیں اللہ وہ تیرے سامنے رکھ رہا ہوں. اے میرے پروردگار عالم اسے شفا کلی عطا فرما دے، میرے بیٹے کو اس بیماری سے نجات دے دے. تو ڈاکٹر کیا چیز ہے؟ اللہ ہی دوا کے اندر شفا ڈالنے والا اور اس بیماری کو دور کرنے والا. جو بیماری اس کے اندر پائی جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اگر کیا کہتے ہیں بچنا نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے بچا نہیں سکتی. تمہارے 2 منٹ کیا ہوتے؟ تمہارے 2 منٹ کے لے جانے سے اللہ 2 منٹ اگر ہم نماز پڑھ لیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ اسے جلد شفا عطا فرما دے. لیکن ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہے، ہماری سوچ کچھ اور ہے کہ اب ہم کیسے نماز پڑھیں، اب یہ ہوتا ہے جلدی سے بھاگے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین.
جو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، آپ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی رکھیے، آپ اللہ کے سامنے بیان کریے۔ آپ کی روزی کے اندر کمی ہے، اللہ کے سامنے رکھیے، اے اللہ میرے اتنے بچے ہیں، میرے فلاں ہے، اللہ ہماری روزی میں اضافہ کر دے، اے اللہ بڑھوتری کر دے۔ اللہ ہی ہے بڑھانے والا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ہمارے ایک ہمیں لقمہ کھلا دے، ایک لقمہ کھلا دے۔ اگر اللہ نے اس پر نام لکھ دیا ہے وہ لقمہ ہمیں ملے گا، اور اگر اللہ نے اس کو ختم کر دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت وہ لقمہ ہمیں کھلا نہیں سکتی۔ کیوں؟ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں جاتا، لوگ سوچتے ہیں کہ ایک گھونٹ پانی پلا دے، تو اس سے پہلے کیوں نہ ہم اللہ کی عبادت کر لیں۔ یہ جو زندگی ملی ہے یہ بڑھاپا اور جوانی، یہ بچپنا نہیں دیکھتی۔ بچہ بھی جا سکتا ہے، بوڑھا بھی جا سکتا ہے، جوان بھی جا سکتا ہے، کون کب چلا جائے کسی کو کچھ پتا نہیں۔ اور ہم بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر جو ہے اللہ کی عبادت کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، صدقات خیرات کر لیں گے، یہ تمام چیزیں اس وقت کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھو اگر اللہ نے اس وقت بھی مہلت نہیں دی پھر کیا کرو گے؟ جوانی میں جو عبادت ہے اللہ کو سب سے زیادہ یہ محبوب ہے۔ جوانی یوں تو بہتوں کو ملی ہے زندگانی میں، جوانی یوں تو بہتوں کو ملی ہے زندگانی میں، بہت کم ہے جنہیں عبرت ملی ہے نوجوانی۔ بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو جوانی میں اللہ کی عبادت کر سکے۔ کیوں؟ انہیں چوراہوں پر بیٹھنے سے فرصت نہیں، کیوں انہیں دوسرے راستوں پر بیٹھنے سے فرصت نہیں، انہیں ہوٹل بازیاں کرنی ہے، انہیں دیگر راستوں پر یا دیگر جگہوں پر یا گندی جگہوں پر، انہی جگہوں پر ان کا وقت گزرتا ہے، اور کبھی بھی اللہ کے لیے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ کے دربار میں بھی آنا۔ یہ جوانی جو اللہ نے دی ہے یہ ہمیشہ برقرار رہنے والی نہیں ہے، اس لیے ایسے وقت میں انسان اگر جوانی کے اندر عبادت کر لے تو یہ اللہ کو مقبول ہے، کیونکہ بات دوسری طرف جا رہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ کی عبادت کی فکر ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر لوں۔ یہ جوانی جو اللہ نے دی ہے چند ساتھ ہے، چند لمحے، چند دنوں کی ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں۔ اس میں ہم اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر لیں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جب یہ جوانی اللہ کے لیے گزارے گا تو اللہ بھی قیامت کے دن اسے اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور آج ہم کہاں بہکتے پھرتے؟ میرے اسلامی بھائیوں، ہم ایک ایسی سرزمین پر ہیں، ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں ہمیں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حالات کیسے بھی ہو جائے، حالات کو کون بدلتا ہے؟ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ دنوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، لاتا رہتا ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان آج کسی کی بادشاہت ہے، کل کسی کی بادشاہت ہے۔ آج یہ آیا ہے کل چلا جائے گا، اگلا آئے گا، اگلا تخت نشین ہوگا وہ بھی چلا جائے گا، اگلا ہوگا، جسے اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ تو آج ایسے وقت میں ہمیں صبر کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں راستے کتنے ہی محدود ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے، آپ کے لیے ان لوگوں نے جینا مشکل کر دیا، اللہ نے اگلا راستہ کھول دیا، دوسرا راستہ۔ یہ کیا ہے؟ ایمان والوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو،
اے یاسر کے خاندان والوں، لوگ ایک ایک کر کے جنت کے اندر جائیں گے، تم صبر کر لو، تم سب ایک ساتھ جنت کے اندر داخل ہو گے۔ یہ کون بشارت دیتا ہے؟ یہ کون خوشخبری دیتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم سب ایک ساتھ جنت کے اندر۔ یہ صبر کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ یہ توحید، یہ اسلام، یہ نماز، یہ روزہ، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ انسان یوں ہی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جب اس کے اندر توفیق پیدا کرتا ہے تبھی جا کے کر سکتا ہے، ورنہ نہ تو نماز کی توفیق ہوگی، نہ روزے کی توفیق ہوگی۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی جگہ جگہ مارے پھر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں اور کاروبار اور تجارتوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ نے توفیق سلب کر لی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر کوئی بندہ رجوع ہو جائے، اللہ کی طرف آ جائے، کتنا ہی گنہگار ہو، خطا کار ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندے کو اللہ معاف نہیں کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص نے قسم کھا کر کے کہا کہ فلاں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کہ ایک شخص قسم کھاتا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کی قسم کھا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں، اس کی کمیوں کو معاف کر دیا، اسے بخش دی، اس کی بخشش فرما دی۔ کون کہتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو جب چاہے بخش دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک دور ایسا تھا، ایسا وقت آیا، ایسا زمانہ آیا کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہلاکو کر، ایک بچے تک کو نہیں چھوڑا، سب کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد ان تمام جگہوں کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، مصر پر چڑھائی کرتا، اور اس کے بعد اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ مکہ اور مدینہ کو بھی ختم کر دیا جائے۔ لیکن جب مصر پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا، مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایک غلام بچے کو جو محمود نام کا تھا، ایک غلام بچہ، جو ایک غلام بچہ تھا جس کا نام محمود تھا، وہ ان تاتاریوں کے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ صلاحیت دی، وہ قوت دی، وہ ذہن دیا، وہ دماغ دیا، وہ طاقت دی، وہ قوت دی کہ کیا اس غلام بچے کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ختم کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ مسلمانوں کو ایسے وقت میں صبر کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور وہ جو سر اٹھا کر مسلمانوں کے سروں کو قلم کر رہے تھے، آج صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، ختم کر دیے گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتے کہ پیچھے فرعون، آگے دریا، جائیں تو کہاں جائیں؟ اے موسیٰ، اب تو کوئی راستہ نہیں بچاؤ کا، کس طرف جائیں؟ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اگر مسلمان صبر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ جیسی شخصیت کو پیدا کر کے راستے بھی بنا دیتا ہے اور راستے بھی کھول دیتا ہے۔ یہ راستے کون کھولتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ راستے کھولتا ہے۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی؟
ہم جزا و فضا کرنے لگتے ہیں، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، ابھی لڑکا ختم ہو جائے تو اس پر بس کیا ہے، رونا، چیخنا، چلانا، یہی ہماری کیفیت ہوتی۔ حضرت ام سلیم کو دیکھے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اولاد ہے۔ حضرت ام سلیم اور وہ بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، حضرت طلحہ کہیں باہر چلے جاتے ہیں، اور ام سلیم اس بچے کی دیکھ ریکھ کر رہی تھی کہ بچہ انتقال کر جاتا ہے، انتقال ہو گیا بچے کا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے تو رونا، پیٹنا، چلانا، یہی سب لگا ہوتا۔ بچے کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ کوئی بھی میرے شوہر سے یہ بات نہیں بتائے گا کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی بھی یہ بات نہیں بتائے گا سوائے میرے، میں ہی بتاؤں گی، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ ہوتا کیا، حضرت طلحہ جب شام کو گھر آتے ہیں، بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بچے کی کیفیت کیسی ہے، بچہ ٹھیک ہے؟ وہ کہتی ہاں بچہ پہلے سے اب زیادہ آرام میں، پہلے سے اب زیادہ آرام میں ہے، پہلے تو تکلیف میں تھا، مصیبت میں تھا، اب زیادہ آرام میں۔ اور بچے کو ایک سائڈ سے وہ کر دیتی ہے، کپڑے میں پیٹ کے ایک سائڈ کر دیتی۔ حضرت طلحہ کو کھانا پانی سب کچھ پیش کرتی ہے، اور پیش کرنے کے بعد خود بن سنور کر سامنے آتی ہے، اور میاں بی بی ہم بستری ہوتی ہے۔ اور صبح جب حضرت طلحہ، کیونکہ تب وقت نہیں ہے، اس لیے جب صبح نکلنے لگتے ہیں تب ان کی بیوی بتاتی، کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی امانت دے، کوئی قرض دے، اور پھر اس قرض کا مطالبہ کر لے، اس کو مانگ لے، تو کیا یہ بات شیبہ دیتی ہے کہ ہم اس کو واپس نہ کریں؟ حضرت طلحہ نے کہا کیوں نہیں بھائی، اس کا قرض اس کو واپس دیا جائے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد دی تھی وہ لے لی، اس بچے کی موت ہو چکی ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت طلحہ اس وقت بتایا جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، اور اس بات پر ناراض بھی ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کی کہ اللہ کے نبی ام سلیم نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے طلحہ، جو رات تم نے گزاری ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اللہ تمہاری رات میں، تم دونوں کی رات میں برکت عطا فرمائے گا، شاید کہ اللہ تم دونوں کی رات میں برکت عطا فرما دے۔ اور اس حدیث کے راوی ابو سفیان کہتے ہیں کہ میری ملاقات ایک انصاری سے ہوئی، اور اس نے بتایا کہ ام سلیم سے 9 بیٹے پیدا ہوئے، 9 لڑکے پیدا ہوئے، اور 9 کے 9 سب کے سب حافظ قرآن تھے، سب کے سب حافظ قرآن تھے، 9 بیٹے۔ یہ کیا تھا میرے اسلامی بھائی؟ یہ دیکھو ماں، یہ دیکھو ان کا صبر، دیکھو کس طریقے سے صبر کیا، اور صبر کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے دیا۔ یہ اللہ ہی ہے صبر کرنے والوں کو اجر دینے والا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو صبر کرنے والے اللہ کے راستے میں، انہی کو اللہ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ 9 اولادیں ہو گئی، اور سب کی سب حافظ قرآن۔ یہ بڑی بات ہے، ہمارے اتنی اولادیں ہوں اور ایک بھی حافظ قرآن نہ ہو۔
ہم انجینئر ڈاکٹر سب کچھ تو بنا دیں لیکن ایک بھی حافظ قرآن نہ ہو۔ انشاءاللہ اس موضوع کے تعلق سے آگے وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے تو ایمان اور سلامتی کے ساتھ اٹھائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے اللہ انہیں بھی روزیوں سے نواز دے۔ اے اللہ جو قرض دار ہے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی ویوستھا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی اللہ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو تیرے دین اور تیرے ایمان کے لیے اللہ تیرے راستے میں ڈٹے ہوئے اللہ ان کی مدد فرما۔ آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔